السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، ملکی سیاست پر بات کریں گے۔ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم کنوکٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کارروائی کون کرے گا؟ نیشنل اسمبلی کی اسپیکر کریں گی یا پھر آٹومیٹکلی ایک صرف پیپر ورک ہے جو کہ کرنا باقی ہے؟ تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے اور ہمیں پروگرام میں آج جوائن کیا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب نے۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں بجلی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے پروگرام کو سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پہ پروموٹ کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمارے پروگرام میں آئیں گے، دیکھیے گا ضرور۔ آپ کی طرف سے بھی میں نے آج ٹویٹر میسج دیکھا تھا کہ میں CNBC پر ہوں، لیکن اس کے نیچے جو دوسروں کے رپلائی تھے وہ یہی تھے کہ اگر بجلی ہوگی تو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بجلی نہیں ہے، ٹاک شوز نہیں دیکھ سکتے، یہ تو ایک چھوٹا ایشو ہے، لیکن نہ کاروبار ہے نہ بزنس ہے، سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت اہم ایشو ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ نااہلی ہے، یہ نکمے ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ بے شرم ہیں۔ یہ 90-100 دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جتنے یہ نوٹ کھربوں اور اربوں روپے کے چھاپ رہے ہیں، یہ IPP کو دے دیں۔ پاکستان میں جتنی بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں نا، جب اتنا بڑا انہوں نے لگایا کہ رینٹل پاور بلال گنج سے اٹھا لائے جنریٹر، اس ملک کے ساتھ کوئی ایک حادثہ، اور جس حادثے کے جس منسٹر کے بارے میں سپریم کورٹ نے منشن کیا، جس کا نام وہ کہتا ہے نا آ بیل مجھے مار، اس کو دوبارہ وہ منسٹری دی ہے جہاں کرپشن کا بہت زیادہ سکوپ ہے۔ یہ نہیں کہ کھڈے لائن منسٹری دے دی گئی ہو۔ پاکستان کی موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی کی اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، یہ پہلی حکومت ہے جو بے شرم بھی ہے، ڈھیٹ بھی ہے، اور جس پر کوئی فرق نہیں پڑتا سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، عوام کیا کہتے ہیں، رائے عامہ ہمارے بارے ہمیں لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے قصیدے گائیں، لوگ یہی ریموٹ کسی اور طرف لے جائیں گے۔ لوگ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ہماری عوامی مسلم لیگ 2 سال میں اب ایک سارے صوبوں میں آ کے اور آفسز مینٹین کر کے ہم سے بہت بڑی پارٹیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں لوگوں کے جذبات کی ترجمانی، جہاں بجلی نہیں ہے وہاں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام نہیں جا رہا اس گورنمنٹ کے خلاف؟ جہاں گیس نہیں ہے وہاں یہ پیغام نہیں جا رہا؟ آپ 20 لاکھ بے روزگاروں کو ایک طرف رکھیں۔ آج جو بات آپ نے کی ہے یہ میں نے خود کرنی تھی، کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا جی آپ باتیں کر رہے ہیں، بجلی کی بات نہیں کر رہے۔ ہر وہ کام جس سے غریب کو تکلیف پہنچی ہو وہ اس حکومت نے کیا ہے، وہ اس حکومت نے کیا۔ میں کسی ایک مجھے بتائیں، ایک ریلیکسیشن یہ کہیں کہ ہم نے دی ہے، کوئی روزگار دیا ہے، کوئی مہنگائی میں ہم نے کمی کی ہے، پیٹرول اب ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، یہ بجلی سیٹل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس حکومت نے بھی، اس پارٹی نے بھی تو عوام سے ہی ووٹ لینا ہے نا اگلے الیکشن میں، تو اس کی فکر یہ نہیں ہے دھاندلی کے ایجنڈے پر ہیں۔ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو الیکشن کھیل رہے ہیں، میرے سمیت۔ میں بھی جنازے پڑھ رہا ہوں، میں بھی ٹاک شو کر رہا ہوں، میں بھی اپنی پارٹی کو پھیلانے جا رہا ہوں، میں بھی 13 اگست کو کسی کے ساتھ اپنا الائنس اناؤنس کروں گا، میں بھی لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں اپنے وسائل کے مطابق۔ لیکن بھائی جان آپ دیکھیں ابھی بڑا پھڈا ہوگا، یہ 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم ان کے گلے میں اٹک جائے گی۔ نگران حکومت کا کون ہوگا جی وزیر اعظم؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ اس پہ پھڈا ہوگا۔ صوبائی حکومتوں میں پھڈا ہوگا۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، ہمارے محترم، کہ ہم استعفے نہیں دیں گے اس لیے کنٹینیو کریں گے، آپ استعفے نہ بھی دیں پھر بھی اپنی مرضی کا پرائم منسٹر یہ لائیں گے۔ اور اپوزیشن لیڈر تو ایک مرکز اور صوبے میں ہے۔ یہ بات میں کہہ کے مر رہا ہوں کہ سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، کیا وہاں سے نیشنل اسمبلی کے لوگ نہیں آئیں گے؟ شیخ صاحب، یہ بات جو آپ نے کی 13 اگست والی، یہ مثال دی ہے یا واقعی 13 اگست کو کسی قسم کی اناؤنسمنٹ ہے؟ انشاءاللہ تحریک انصاف نون لیگ، یہ تو خیر ابھی میں بتا دوں تو اپنا 13 اگست کا آپ نے انتخاب کے میں بہت دور ہے۔ سمجھتا ہوں کہ بڑے اہم مہینے ہیں۔ میں اللہ کی دی ہوئی عقل سے سیاست کرتا ہوں، حرام کی دولت سے سیاست نہیں کرتا، اور اللہ کی دی ہوئی عقل مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مہینے بہت اہم ہیں۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی، پھر پاگل جو ہے وہ پاگل پن کے دورے پڑ جاتے ہیں ان کو۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے، میں پہلے دن کہتا تھا یہ نااہل ہو گیا، یہ قانون دان کہتے تھے تفصیلی فیصلہ آ جائے، خاک تفصیلی فیصلہ، یہی فیصلہ آنا تھا نا۔
खाली वजूहात उन्होंने बयान करनी थी कि वजह क्या है। शेख साहब, ये क्या वजह है कि हुकूमत और ये पार्टी हमें 1970 के दौर में भेज रही है? यहाँ पर हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, IPPs के पास तेल नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ और अरसा अगर रेलवे का ये हालत रही तो जो ट्रैक्स हैं उस पर मकड़ी जाले बना लेंगे अपनी, क्योंकि चलती नहीं है ट्रेन हमारे यहाँ तो। और जहाज़ का आपको हाल पता है, अल्लाह ही उनका हाफिज़ है। क्या वजह क्या है सबकी? सर मैं कल परसों ट्रेन पे आया हूँ, रेल कार पे। मेरा दिल करता था इस पटरी में काश इस रेलवे को मैंने चलाया है। खाली थी, उल्लू बोल रहे थे। देखिए ना, लोग कहते हैं ट्रेन नहीं चल रही, मैंने कह रहा हूँ जो चल रही है वो भी तबाही की तरफ जा रही है। जब आपकी फीलिंग नहीं होगी, देखिए मालगाड़ी तो एक नहीं चल रही, मालगाड़ी नहीं होगी तो रेलगाड़ी का, पैसेंजर ट्रेन का आप किस तरह उसको सब्सिडी देंगे? अगर वो सब्सिडी भी नहीं ले रही, अगर वो बैठ ही नहीं रही सवारी। देखिए ना, इस मुल्क में माफिया काम कर रहे हैं, जिनका कंटेनर माफिया है, जिनका ट्रक माफिया है, जिनका ट्रेलर माफिया है, वो सारे उधर लगा दिए। बेशक कंटेनर जल भी जाएं फिर भी वो अमेरिकन डॉलर में पेमेंट लेना सीटो सेंटो की तरफ पसंद करते हैं। जहाज ऊपर जाए तो नीचे नहीं आता। क्या ये मुल्क है माफ करना जहां लोग सस्ती के लिए, देखें आप बुरा ना मनाइएगा, मैं किसी एयरलाइन के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लोग 2-4 हज़ार रुपए की बचत के लिए प्राइवेट जहाजों का रुख किया उन्होंने कि यार 3,000 रुपए की, 2,800 रुपए की, 2,600 रुपए की बचत है, 2,600 रुपए में हमारी जान जाती है और हमारा रेट बाटे की तरह तय है। हमें मरने के बाद पैसे मिलते हैं। मरना पाकिस्तान में शर्त है। आज मैं मर जाऊं, मेरा पता नहीं 5 लाख कौन लेगा, लेकिन और अगर कोई मरता है तो बाटे की तरह रेट तय है कि 70,000 रुपया जख्मी का है, 2 लाख रुपया फलां का है, 5 लाख रुपया फलां का है। मरना हमारी कीमत है। जिंदगी की आसाइश में जो आदमी खुदकुशी करके भी मरता है, वो मरता है तो बाद में। देखें हमारे लिए तो जनाजे, कब्रें, उनकी रसूमात, इनका तो मर कोई नहीं रहा। जिस गरीब का मर रहा है उससे जाके पूछें कि उनके क्या हालात हैं। बड़ा आदमी जमीन खरीद देता है कि छोटा काश्तकार की मैयत हो गई है, अब उसने 40 दिन बैठना है फूड़ी पे, वो कहेगा चलो 4 कनाल जमीन ही बेचेगा ना ये। सो हमारी मजबूरियां खरीदी जा रही हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलना है? ये सब बकवास है, टोपी ड्रामा है। ये मुल्क नहीं चल रहा। जो अदारे इस वक्त आंखें बंद करके घोड़े की तरह जिन्होंने ऊपर पटा बांधा हुआ है, ए टाइम विल कम कि रात को आप इसको कहेंगे कि कोचवान के घर चल, रात को इसको कहेंगे ढलोजी रोड पे चल, ये नहीं चलेगा। और आने वाले वक्त में तो शायद बिल्कुल ही ना चले। देखें ये कह रहे हैं 7,000 मेगावाट, 7,500 शॉर्टफॉल है। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 8,000 को टच कर चुका है। आज कर चुका है टच, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, खबरें चलना मैं इतना इल्मदान नहीं हूं। अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको ये कहता हूं, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूं। हमें ऐसी ये गोलियां बेचते हैं कि जी ताजिकिस्तान से हम ला रहे हैं जी गैस। ओ बाबा, ताजिकिस्तान वालों को पूछो गैस तुम्हारी है कहां? तुर्कमेनिस्तान से गैस ला रहे हैं जी। ओ यार, हमें इतना बेवकूफ बनाओ, तुर्कमेनिस्तान से पूछो कि तुम्हारी गैस है कहां पे है। ईरान ने आपको गैस बॉर्डर पे दी है, हिम्मत है तो ले आओ। इनफैक्ट मौजूदा गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे इनके अमेरिकन खफा हों, चाहे कौम जाए भाटे में। तो वो जो गैस पाइपलाइन है वो ईरान के बॉर्डर तक ही रहेगी, पाकिस्तान में पास होकर नहीं आती आपके? सब झूठ बोल रहे हैं। ये किसको ठेका दे रहे हैं? ये कोई 2 साल का मंसूबा है, 3 साल का मंसूबा है, 4 साल। और गैस लाइन देखें इसने किन इलाकों से गुजर के आना है। और जो बातें इंडिया में इस वक्त हमारे बारे में हो रही हैं, हम तो नारे लगा रहे हैं दोस्ती के, अमन के, जरूर लगाएं भाई। हमारे बेसिक इशू का है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है कि सियाचिन पे उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है। हमें ये लगा दें आलू, प्याज, मिर्च, सुपारी और पान खाने के लिए, और हमारी खेतियां उजाड़ दें ताकि हम गुलाम बन जाएं फॉरएवर के लिए। देखें बेसिक मसला ये है कि हमें जीने का हक दो, फिर ये दोस्ती की बुनियाद है। ठीक है, सियासत तो आपने बड़ी की है शेख साहब, और आप जानते हैं सियासत को और वोट और इलेक्शन में क्या होता है। 4 साल तो इस हुकूमत ने निकाल दिए हैं। ये आखिरी बजट है इस हुकूमत के पास। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये होगा इलेक्शन ईयर का बजट, जिसमें अवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा, बिजली के मसाइल भी हल कर दिए जाएंगे, जिससे अवाम में एक परसेप्शन उनका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसकी उम्मीद है या इसकी उम्मीद भी नहीं आपको? 2 बजट आएंगे। एक ये झूठ का बजट होगा
جس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی. اچھا سیاسی اگر یہ خود بھی واپس آ جائے, خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, اگر یہ خود بھی واپس آ جائیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ پہلا الیکشن دھاندلی کا ایجنڈا ہے, اور جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جو لوگ بیٹھیں گے, وہ اس کے اتنے ہی بڑے, کیونکہ یہ کیوں بجلی پہ صوبائی اسمبلیاں نہیں بات کر رہی مہنگائی پہ, کیونکہ پیسے اس سے مل رہے ہیں. دیکھیں ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, مرکز کے پاس تو 30% رہ گیا, صرف 70% تو پروونسز میں جا رہا ہے. پروونس کا انفراسٹرکچر ہے جی. میرے ساتھ بٹھائیں کسی کو, دیکھیں جن کے ساتھ بیٹھ کر میں کیوں 1 to 1 بات کر رہا ہوں, میں نے یہ کیوں 100 پروگرام کل فنش کیے ہیں, 100 پروگرام کیے ہیں 1 to 1. بیسک بات یہ ہے کہ اگر شیخ حفیظ آ کے بیٹھے نا تو میں بیٹھنے کو تیار ہوں. اس کے ساتھ مسئلہ ہے, وہ نہیں آئے گا آپ کے ساتھ. وہ اگر واٹر اینڈ پاور والے بیٹھیں, آ کے آئیں بیٹھیں جن کے ساتھ مسئلہ ہے, بجلی والے بیٹھیں جن کے ساتھ مسئلہ ہے. کہ پروونسز کا بھی مسئلہ ہے, شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے آپ ان کے ساتھ؟ میں کیوں نہیں دیکھیں پروونسز کا مسئلہ جو ہے, اس ملک میں 2 چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ جی ہم حکومت میں نہیں. دیکھیں جو آدمی 62.5% آبادی کے صوبے پہ 4 سال سے حکومت کر رہے ہیں, میرے محترم دوست, بہت اچھے دوست شہباز شریف صاحب, وہ بھی حکومت میں ہیں. یہ ان کا یہ کہنا کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, نو دس از رانگ. اگر کوئی بلوچستان میں صوبے کا حکومت کر رہا ہے تو وہ مسخرہ سا بندہ ہے. دیکھو اس کو تو کسی جگہ شوٹ کیا جا سکتا ہے, کوئی مسخرہ پروگرام ہو, کوئی ایسے پروگرام میں اس کو شوٹ تو کیا جا سکتا ہے. کین ہی ڈیلیور؟ صحیح. شیخ صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ایک بڑی اہم بات ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو ہیرو نہیں بناتے, لیکن میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. ہم ہیرو بناتے ہیں, لیکن کس کو ہیرو بناتے ہیں اس پر ہم بریک کے بعد بات کریں گے, اور شیخ صاحب سے اس پر ان کی رائے لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. شیخ رشید احمد صاحب سے ہم بات کریں, جنہوں نے بریک میں جانے سے پہلے کہا ہے کہ 13 اگست کو یہ اناؤنس کریں گے کہ کس پارٹی کے ساتھ یہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہے, نون لیگ ہے, یہ ہم نے ان سے پوچھا, لیکن کہہ رہے ہیں 13 اگست کا جب وقت آئے گا تبھی یہ اناؤنس کریں گے کہ کس پارٹی سے ان کا اتحاد ہوگا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ ہیرو نہیں بناتے, لیکن جب ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو کھلے عام قتل کیا تو ممتاز قادری کو بہت سارے لوگوں نے ہمارے یہاں ہیرو بنایا. آج ایک سیاسی ورکر جو کہ اب سیاسی پارٹی کا ایک وائس پریزیڈنٹ بن چکا ہے, ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کی کنوکشن ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو بھی ہیرو بنایا اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں. کتنی بڑی بدقسمتی ہماری شیخ صاحب. دیکھیں جی, اس کو قومی اسمبلی میں اس کے لیے کرسیاں, مظلوم بینچ پیٹے گئے تالیاں بجا بجا کے, اور یہ بتا دیکھیں ان کا سارا ریکارڈ علمدار گیلانی سے لے کے موسیٰ گیلانی تک سارا ریکارڈ ان کا مشکوک ہے. قوم خود جو ہے منہ دیکھے, اگر مکھی کھانا چاہتی ہے میں تو نہیں روک سکتا, میں تو نہیں کہوں گا کہ جیپنیز کی طرح جالا لگا لیں آگے. آپ کا ووٹ فیصلہ کرتا ہے. اگر اتنے بڑے چینل تبدیلی نہیں لا سکتے پھر اس ملک میں یہ نظام نہیں چل سکتا. اگر چوروں کو ہی اپنے اوپر مسلط کرنا ہے, مجھے یہ قوم بتائے کہ ان کو 4 سالوں میں کوئی چیز ملی ہے؟ بانٹتے اپنے بچوں کو ہیں, ڈانٹتے لوگوں کو ہیں. ہمارے لیے اصول ہیں, ہمارے لیے ضابطے ہیں, بانٹنے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد رکھی ہوئی ہے. اور جس نے ہر جگہ اپنا کور, پہلے تو ایجنسیوں کے سنتے تھے نا ہائیڈ آفس ہیں, ان کی اولادوں کے ہائیڈ آفس ہیں. پہلے میں مطمئن تھا چلو یار ہم ایک لیڈ جا رہے ہیں, یہ 58 60 69 58 60 62 ایئرس کی یہ لیڈرشپ ہے, اور یہ سارے ہی بیمار ہیں. صحیح, ایک نئی جنریشن کی ایک آئے گی تھی. مجھے اس جنریشن سے ان سے زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا. میں اس جنریشن کو کم بے ایمان سمجھتا ہوں, ان کی اولاد زیادہ بے ایمان ہے. اس ملک کے مسئلوں کا حل ہے کہ ایک ایسا خونی انقلاب آئے, پہلے ان بچوں کو 25 کو پکڑے. اس ملک میں 25-30 بچے ہیں جنہوں نے بلین
اینڈ بلین. 6 کروڑ ڈالر پہ تو ویسے ہی ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے, وہاں 6 پیسے نہیں ہیں. دیکھیں یہ ماڈرن چور آئے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا, دیکھیں ایک میں بات کہوں گا, قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی, پتہ نہیں کہتا, ایسے جذباتی لوگ ہیں یہ. دیکھیں کہہ دیں سر, کہہ دیں. قحط زدہ علاقے میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ قحط زدہ علاقوں میں یہ میری سیاسی یا مذہبی جن علماء کے ساتھ میں رہا ہوں یا جن کو میں نے سنا ہے ان کے مطابق کہ یہ پہلی ایک کنسیشن یا آپ کہیں کہ فیصلے سے ہٹ کر ایک بات تھی کہ جہاں قحط ہوگا وہاں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. مجبوری ہے ان کی, مجبوری ہے ان کی. بہت ساری ایسی چیزیں جو حرام ہیں ان کو جان کے بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپ مر رہے ہوں. اس ملک میں لوٹ مار کا وہ بازار گرم ہے, وہ بازار. دیکھیں یہ بجلی کس کا پرابلم ہے؟ فیصل آباد کے مزدور کا پرابلم ہے, گجرا والے کے فیکٹری والے کا, ملتان ملا کیڑی داؤد میں یا حرم گیٹ پاک گیٹ میں وہ جو بیچاری شٹل چل رہی ہے اس کا پرابلم ہے. ان کے گھر تو گیس کے جنریٹر لگے ہوئے ہیں. دیکھیں کسی جگہ پر بھی پاکستان میں بڑے آدمی کا پرابلم نہیں ہے. ہمارے تو یو پی ایس بیکار ہو گئے ہیں جی, 2 گھنٹے بعد یو پی ایس بیٹھ جاتا ہے. جو بچوں والی آپ نے بات کی نا, اس کی ابھی تو تصدیق الیکشن کمیشن نے بھی کر دی نا. الیکشن کمیشن نے قادر گیلانی صاحب کے اثاثے جو ہیں ان کے والد صاحب یوسف رضا گیلانی سے زیادہ ثابت ہوئے ہیں. اس کا مطلب بچہ زیادہ امیر ہے اپنے باپ سے. ہر باپ, یہ تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. اگر ایک وقت اور انقلاب آیا, آپ یقین جانیں پاکستان کی دولت, اگر انڈیا سوئٹزرلینڈ سے یہ بات, ایک آصف زرداری کو پرے رکھیں جی, یہ نہیں لکھ رہا خط, سوئٹزرلینڈ میں صرف آصف زرداری نہیں ہے, کئی گیلانی, مال پانی, کئی شیخ رشید, کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اسپین میں ہیں, جن کے سعودی عرب میں ہیں, جن کے یو کے میں ہیں. میں پچھلے دنوں لندن گیا, آپ یقین کریں کہ میں ذرا فون شن کرواتا تھا کہ سستا کوئی ڈسکاؤنٹ کمرہ شمرہ کے لیے. کئی آدمیوں نے مجھے دیکھا ٹی وی, آپ سننا جا رہے ہیں جی, تو آپ ہمارے گھر میں رہیں. میں نے کہا وہاں کو, کہا خالی پڑا ہوا ہے. میں کہا یار خالی پڑا ہوا ہے. میرے مردہ شہر میں جہاں کوئی کارخانہ نہیں ہے, راول پنڈی, جہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, سنگل انڈسٹری نہیں ہے. فلور مل کو میں انڈسٹری نہیں سمجھتا, ایک فلورنگ ہے, ان کے لوگوں نے بھی لے کے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے سورسز میں کمی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے, کیونکہ میں خود ٹیکس چور ہوں اس لیے کسی سے ٹیکس نہیں لے سکتا, کیونکہ میں خود بے ایمان ہوں. دیکھیں اگر ایف ای ڈین میں وزیر اعظم کا بیٹا ملوث ہے ہوگا, پھر کسی کے بیٹے کو آپ چارج نہیں کر سکتے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. سر یہ مجھے بتائیں شیخ صاحب کہ مسائل تو بہت ہے نا. اب لوگ یہ جاننا چاہیں گے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے حد تک تبدیلی آئی ہے عوام کی سوچ میں, کیونکہ ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کا ووٹ کم ہے, برادری ووٹ زیادہ ہے, ہر ایم این اے کا اپنا ووٹ ہے, ہر ایم پی اے کا اپنا ووٹ ہے. تو اگر ووٹ اسی پہ پڑنا ہے تو الیکشن میں تو اس کا کوئی اثر ہمیں نہیں نظر آئے گا نا. پھر میں تو کچھ عرصہ پہلے نا امید تھا کہ شاید ہم میں فنی خرابی ہے, ہم ذہنی طور پر کرپٹ آدمی ہمارا ہیرو ہے, ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا مال کیسا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ جب میں بڑی بڑی خیراتی ادارے اور دوسرے دیکھ رہا ہوں تو جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی تہہ پہ پہنچتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا کسی طریقے سے مال مارا ہوا ہے. لیکن اب میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ لوگ انشاءاللہ ان کا مال بھی کھائیں گے, ٹھپا اندر اپنی مرضی کا لگائیں گے, لیکن اپنی برادری سے ہٹ کر لگائیں گے. لیکن اگر کل یہ کوئی چور بندہ لگا دیتے ہیں, دیکھیں نا انہوں نے 3 نام دے دیے الیکشن کمیشن کے, اس مہینے کے اندر اندر بڑی تبدیلیاں لے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم بجٹ لا رہے ہیں, بجٹ کے بعد الیکشن میں جا رہے ہیں نومبر دسمبر میں. ان کیس دیکھیں مفروضے پہ قائم ہے. کل آپ یہ نہ کہیں کہ شیخ رشید نے کہہ دیا. جب میرا خیال تھا کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد چلے جائیں گے, لیکن میرا وہ خیال جو تھا وہ غلط نکلا. اور یہ بات خود پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ جب میں افسوس کرنے گیا, انہوں نے مجھے کہی کہ وی کین گو ان 2012 ان الیکشن. لیکن اب یہ بجٹ کے بعد جانا چاہیں گے, یہ اپنا الیکشن کمیشن لگانا چاہیں گے, یہ اپنی عبوری حکومتیں قائم کرنا چاہیں گے. کس منہ سے پھر یہ اپوزیشن والے کہیں گے جو استعفے نہیں دے رہے اور اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے وہاں بیٹھے رہے. اگر تو وہاں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا الیکشن کمیشن لگے گا تو پھر میں کیا کروں, اپنے چہرے کو نوچ لوں. ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کر رہا ہے.
بابا اب لڑائی میں دیکھیں 4.5 سال اگر 2009 میں اپوزیشن ہوتی تو آج یہ کھڈے لائن لگ چکے ہوتے. 2009 میں تو آپ گڈی گڈی کھیلتے رہے. 2000 ابھی بھی دیکھیں جو پارٹیاں ان کے ساتھ اتحادی ہیں, آصف زرداری صاحب تو یہ چاہیں گے نا کہ ان کے ساتھ یہ انتخابی اتحاد کر لیں, کاف کر لے, فنکشنل کر لے, ایم کیو ایم کر لے, اے این پی کر لے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, پرائم منسٹر صاحب اس وقت تو برطانیہ میں ہے, جب وہ واپس آئیں گے اور یہ جب ٹائم گزر جائے گا, کیونکہ ہم نے کہا ایک پروسیس ہے, نیشنل اسمبلی کی اسپیکر جو ہے ریفرنس بھیجیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اسپیکر ان کو ڈسکوالیفائی کریں گی یا ریفرنس بھیجیں گی الیکشن کمیشن ڈسکوالیفیکیشن کے لیے؟ دیکھیں میں تو اپنے ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں بھی بڑی خوش فہمی میں تھا کہ اب بدین جا کر یہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے. جس طرح وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئے تھے, میں یہ لوگوں سے کہتا تھا, حالانکہ عشرت العباد سے اور بابر غوری دوسرے لوگوں سے جب میری بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے, تو میرا یہ خیال تھا کہ آصف زرداری اس کے پیچھے نہیں ہے. میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, پھر لوگ دیٹ واز مائی تھنکنگ کہ ذوالفقار مرزا اس طرح لنگوٹا کس کے آ گیا ہے, سو انف از انف. لیکن کئی مہینے سے میں پروگراموں میں اس کا 2-3 مہینے بعد ذکر کرتا ہوں, یار کدھر ہو مرزا صاحب, نظر ہی نہیں آ رہے ہیں جی. اگر فہمیدہ میری بہن فہمیدہ مرزا نہیں بھیجتی تو ایک نئی بات نکل آئے گی, کہیں گے جی وہ بااختیار ہے, بھیجے نہ بھیجے. دیکھیں سر, جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر پاگلوں کا گروہ آتا ہے. اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کے اداروں کا اپنا امیج جو ہے وہ سٹیک پہ لگ گیا ہے. جو کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, دیکھیں ہر آدمی کے اندر ایک سپریم کورٹ ہے, ہر آدمی کے اندر ایک اپنا ترازو ہے جو سپریم کورٹ کے باہر لٹکا ہوا ہے. وہ رات کو فیصلہ کر کے سوچتا ہے یار دس از رائٹ اور دس از رانگ. یہ جو لوگ ہمارا میرے تھوڑا سا تجزیہ اس میں ڈیفرنٹ ہے کہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس سوچیں. میں نہیں مانتا. دیکھیں یہ پڑھا لکھا آدمی اس قابل نہیں ہے. کل میری روزی آئے گی, میں آپ یقین کریں اس ملک میں غلط اصطلاح پیش کی جا رہی ہے کہ ڈینٹر کو سمجھ نہیں ہے. ڈینٹر جب ہتھوڑی مارتا ہے اس کو پتا ہے میں نے چینی لینے جانی ہے یوٹیلٹی سٹور سے کیا بھاؤ ہے. جب پینٹر پینٹ کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ڈالڈے کا ڈبے کا کیا ریٹ ہے, رائٹ. جو آدمی دھوبی کپڑے دھو رہا ہے اس کو پتا کہ میرا بجلی کا بل کتنا ہے. سو اگر نہیں پتا تو اس کلاس کو نہیں پتا ہے کہ آلو کا کیا ریٹ ہے, سبزی کا. جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کا جو سبزی لینے والا جاتا ہے وہی 50-100 روپے کی دیہڑی لگا لیتا ہے. سو جس کو آپ کلاس کہہ رہے ہیں کہ جس کو سمجھ نہیں ہے, یہی کلاس ووٹوں کے اندر لگتی ہے. لیکن مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس دفعہ پڑھا لکھا نوجوان 7 سے 13% اگر زیادہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا. فہمیدہ مرزا اگر ریفرنس نہیں بھیجتی تو ایک نئی بحث ہوگی, اگر بھیجتی ہیں تو ان کو فاروق لغاری کا لقب مل جائے گا. کیا کرنا چاہیے پھر؟ جو قانون ضابطہ اور رسول کہتا ہے. دیکھیں اب آپ یہ کہیں گے سپریم ہے پارلیمنٹ, یا سپریم ہے جوڈیشری, یا سپریم ہے آئین, یا سپریم ہے گورنمنٹ. او بابا جو 18 کروڑ گاجر مولیاں بھینس بکریاں بھیڑیں گدے 18 کروڑ ان کا بھی کوئی سپریم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی کوئی سپریم ہے کہ نہیں ہے؟ جو 18 کروڑ لوگ جو رات کو کل انٹرٹینمنٹ, میں کہتا ہوں بند ہوں گے. اگر ہم چھوڑ دیں یہ پروگرام کرنے تو شاید لوگ جلدی باہر نکلیں, لوگ سمجھیں کہ یار ان کے اندر ابال آتا رہے. یہ پروگرام سن کے کہتے ہیں یار چلو شیخ رشید بات تو کر رہا ہے. کچھ فرسٹریشن نکل جاتی ہے ان کی, وہ جمع نہیں ہو سکتی فرسٹریشن نکلنے کے لیے. دس از مائی اوپینین کہ وہ محسوس کرتے ہیں یار ایک بندہ ہماری بات تو کرتا ہے, یہ سن ہی نہیں رہے. یہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں سب اچھا. دیکھیں اقتدار اندھا ہوتا ہے. میں ایوب خان کے وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور 7 نومبر 1968 کو جب میں نے تحریک چلائی تو جب تحریک اپنے جوبن اور شباب پہ پہنچ گئی تو ایوب خان نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں شیخ رشید کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو مجھے کمشنر صاحب لے گئے پریزیڈنسی میں. انہوں نے مجھے دیکھا, کہا یو آر شیخ رشید. میں کہا جی جناب. تو کہا اس کو لے جاؤ واپس. یعنی اس نے میری پرسنالٹی سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گگو گھوڑے والا یہ تحریک چلا رہا ہے اس کے خلاف. دیکھیں جب لوگ نکلتے ہیں اور جب گراتے ہیں کسی کو,
لوگوں پہ بار بار ہیمرنگ ہو رہی ہے کہ لوگ. اس کی کچھ مثال ہمیں نظر آئے گی؟ کیونکہ ابھی تو نون لیگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آ گئی ہے، روز ایک جلسہ، روز ایک ریلی، پھر تحریک انصاف بھی یہی کام کر رہی ہے، دو بڑی اپوزیشن پارٹی سمجھی جاتی ہیں. تو اس سے کوئی تبدیلی کی امید تو ہو نا کہ پرائم منسٹر پریشر میں آ کے استعفیٰ دے دے؟ کوئی ایسی مثال ہو جس سے ہمیں امید تو قائم ہو؟ جلسے جلوس سے تو یہ بے شرم نہیں جائیں گے. لوگوں کو نکل آنا پڑے گا، نہ جائیں گھر. دیکھیں جس دن اس ملک میں لوگوں نے یہ عہد کر لیا، دیکھیں میری بےزتی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں جی کسی کی بےزتی نہیں ہو رہی. یوسف رضا کی تو عزت ہی کوئی نہیں مال پانی کی، اس کی کیا بےزتی ہونی ہے. میری بےزتی ہو رہی ہے کہ لندن میں ایک وزیر اعظم جا رہا ہے جو مجرم ہے. یہ میری بےزتی ہے، شیخ رشید کی بےزتی ہے. لیکن ایک بٹی بھی قوم ہے نا، فرقوں میں، لسانی زبانوں میں. دیکھیں یہ بھی ماسٹر پلان کے تحت تقسیم کیا گیا ہے. یہ بھی ماسٹر پلان کے ساتھ تقسیم کیا گیا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے میں بھاوڑا بازار میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں جو شاہ صاحب فیصلہ کرتے تھے وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں 9ویں محرم کو آدھا محلہ جو ہے وہ سوگ میں نہیں، پورا محلہ سوگ میں ہوتا تھا. ہم دیکھیں ہماری لوکیشن لال حویلی کی، آپ دیکھیں کہ ادھر شاہ چند دربار ہے، ادھر کرنل صاحب کا امام باڑہ ہے، میت علی شاہ صاحب کا امام باڑہ ہے، سامنے دارالعلوم ہے، ادھر حسین الدین شاہ صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں پنڈی کے، اہل سنت والجماعت کے، اللہ ان کو زندگی دے، بہت بڑی شخصیت ہے. ادھر مولانا. سر ہم سارے ایک نارمل لائف گزار رہے تھے. ہمارے ہاں کوئی ایسی باتیں نہیں تھی کہ ہم جو ہیں ایک جس کا جو قیدہ اس پہ کام کر رہا ہے. جان بوجھ کے ان کو تقسیم کیا گیا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز کو اس جگہ لے جایا گیا ہے کہ عوام کی قوت کوئی قوت نہ رہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک اور بریک کی طرف جانا ہے. اس بریک کے بعد ہم شیخ رشید صاحب سے ہم مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بریک میں جانے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جلسے جلوسوں سے پرائم منسٹر نہیں تبدیل ہونے والے، نہ حکومت گھر جانے والی ہے. لیکن دونوں جو پارٹیز ہیں، تحریک انصاف اور نون لیگ، یہ بڑی پارٹیز ہیں، آپ کی پارٹی کے مقابلے میں بھی بڑی پارٹیز ہیں، اس لیے ان کا کردار زیادہ اہم ہے. کیا پنجاب اسمبلی سے یا پھر نیشنل اسمبلی سے آپ کے خیال میں پی ایم ایل این استعفیٰ دینے جا رہی ہے، یا ان کو دینا چاہیے اگر حالات کو تیزی سے تبدیل کرنا ہے تو؟ دیکھیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں استعفیٰ دیں گے. جو میں نے پڑھا ہے سٹیکر، اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو یہی ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے، پھر کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل دینا چاہیے. اور یہ جو خوف ہے کہ پیپلز پارٹی ضمنی سیٹیں لے آئے گی، کبھی نہیں لے سکتی. وہ کہتے ہیں خلا ہو جائے گی پیدا، سیٹ اپ اپنا ہوگا، چیف الیکشن کمشنر اپنا ہوگا. چیف الیکشن کمشنر انہی کا ہوگا، کر لیں، بیٹھے رہیں وہاں پہ. نگران حکومت انہی کی ہوگی. اگر نہیں نکلیں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، جب تک آدمی اپنا گریبان پھاڑ کے نہیں نکل کہے گا کہ مارو گولی اور اس ملک کو آزادی دلائیں، اور جب تک لیڈر نہیں نکلیں گے، اگر لیڈر اس طرح بینکروں میں بیٹھے رہیں گے، لیڈر اگر اس طرح جناب علی کہیں گے کہ جناب پچھلے دروازے سے آگے جلسہ کر کے اور ٹی وی شو کر کے چلے جائیں گے، پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن سر ایک BC ترمیم بھی ہے نا جس میں کہا ہے کہ کنسنسس ہوگا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. کبھی اس ملک میں معاف کرنا، اگر آج کنسنسس ہو جائے گا تو کل کنسنسس ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. یہ تینوں ترمیمیں کوسچن مارک ہے میرے نزدیک. اس وقت اس قوم نے میرا مذاق اڑایا. دیکھیں ہیلتھ کا سامان پڑا ہوا ہے کراچی پورٹ پہ، گل رہا ہے، زنگ لگ رہا ہے. کوئی اس ملک میں ہیلتھ منسٹر نہیں ہے، FED نہیں، اور منشیات کی دوائیاں. یہ ایک ماسٹر پلان ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان سے ڈرگ باہر جاتی تھی، ہیروئن جاتی تھی. یہ 5-10 سال ایسا ماسٹر پلان بنایا گیا کہ پاکستان خود اتنی بڑی منڈی بن جائے کہ یہاں یہ ڈرگ یوز ہو. اور اس ٹینشن میں آپ دیکھیں وہ ادویات جو ان ادویات سے بنتی ہیں وہ نایاب ہیں، اور وہ ادویات مل رہی ہیں جو کہ نوجوان کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. آپ جا کے گلی محلوں میں دیکھو کتنے نجات ہسپتال بنے ہوئے ہیں. اور نجات ہسپتال کا مطلب یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکٹ لوگوں کو انہوں نے جنجریاں باندھی ہوئی ہیں، چارپائیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ علاج ہے. ایک آپ کے فین ہیں، انہوں نے بڑا ایک اہم سوال مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں، اس لیے میں ان کی خواہش جو ہے پوری کر دیتا ہوں.
وہ کہتے ہیں 30 اکتوبر کے بعد جو عمران خان کا جلسہ تھا اس کے بعد کافی سارے لوگ نون لیگ میں شامل ہوئے, انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی گردن سے سریا نکل چکا ہے یا نکلنا باقی ہے ابھی؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب ایک بڑے سیاستدان ہیں. میں نواز شریف یا عمران خان کی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب کو میں نے یہ میں اتحاد دونوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور کروں گا, یہ میں نے ذہنی محدود کر دیا دو پارٹیز پہ. اور کسی پارٹی کے بارے میں نہ سوچ رہا ہوں نہ میرے ذہن میں خیال ہے. ہم نے کہا کراچی آپ کے چکر زیادہ لگتے ہیں آج کل, تو شاید وہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں ایم کیو ایم والے, علیحدہ بات ہے, لیکن ایم کیو ایم والے بھی وہ کرتے ہیں جو اپنے من کی ہوتی ہے. یہ کہنا کہ میری ان سے دوستی ہے یا بھائی چارہ ہے, وہ میری بات پہ عمل کریں گے نہیں, وہ اپنے ہی, ان کا بھی اپنا ایک سیٹ اپ ہے. میں جو ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 2000 جب نواز شریف صاحب آئے تھے, جس دن وہ لینڈ کیے تھے, اگر اس دن کہتے کہ بھائی لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی, لوگوں کے حالات ہوں گے, میرے بھی حالات ایسے تھے کہ میں ملک سے باہر چلا گیا, جو لوگ یہاں مشرف کے ساتھ, اور یہ لوگ کوئی اتنے, جب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, اگر تو یہاں اس ملک میں جمہوریت دیکھیں, اب جمہوریت سے اس کو نکال کے بتائیں اس ماحول کو, اگر اس دن یہ اعلان کرتے, آج نہ چودھری شجاعت کی سیاست ہوتی, نہ فنکشنل مسلم لیگ ہوتی, نہ عوامی مسلم لیگ ہوتی, نواز شریف ہوتا. دیکھیں نا, اگر آپ نے کان یہاں سے پکڑنا اور یہاں سے پکڑنا ہے آگے, اس سے بہتر ہے یہیں سے پکڑ لیں, آپ آسانی سے پکڑ لیں, اور یہ سارے آپ کے شیخ رشید سمیت آپ کے ٹوکرے کے نیچے ہوتے. اب یہ بات نہیں ہے, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے مائی ڈیئر. لیکن آج ممتاز بھٹو صاحب نے ان کی پارٹی کو جوائن کر لیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہے, لیکن ایک طریقے سے جوائن کر لیا, فلی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے نون لیگ کے لیے. آصف زرداری یہی چاہتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک بھٹو نواز شریف کی پارٹی. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ممتاز بھٹو ایک بڑی شخصیت ہیں, ہر ایک آدمی, دیکھیں میں ایک ماسس کا آدمی, اگر آپ مجھے کمپیوٹر پہ بٹھائیں تو میں فیل ہوں, کیونکہ مجھے نہیں آتا. میں ایس ایم ایس کرنے کے لیے بھی اینک لگا کے دیکھتا ہوں کہ یار دے سکتا ہوں کہ نہیں, پھر ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں. سو ہر آدمی اپنے فن کا, اپنی چیز کا ماہر ہے. میں الیکشن کا ایکسپرٹ ہوں, میں ماسز میں جا سکتا ہوں, ماسز کی زبان میں بات کر سکتا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں انٹرنیٹ پہ کریں تو مجھے نہیں آتا. صحیح, تو سندھ نیشنلسٹ سے زیادہ تھریٹ تھا آصف زرداری صاحب کو, اسی لیے وہ خوش ہیں کہ تحریک, مجھے نہیں پتا خوش ہیں یہ نہیں خوش ہیں, آپ کا اندازہ ہے؟ اگر میں ہوتا تو میں یقیناً ان کو ایک الگ گروپ کی صورت میں وہاں رکھتا. دیکھیں ایک آدمی سینٹر پہ کھیلتا ہے, ایک بات کہوں گا, آپ پڑھے لکھے لوگ خفا نہ ہو جائیں, ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے, پرہیزگار ہے, تہجد گزار ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کیا ہے, اگر اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی میں اس کو گاڑی نہیں دے سکتا. سیاست اب ایک سائنس کا نام ہے. اس سائنس میں جو مسائل زدہ لوگ ہیں ان پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں کر رہا بجلی پہ, کوئی بات نہیں کر رہا مہنگائی پہ, کوئی بات نہیں کر رہا شوگر مافیا پہ, کوئی بات نہیں کرتا او جی ڈی اے کے جہاں میٹرک فیل لوگوں کو لگایا گیا. اس پنڈی میں, اسلام آباد میں, میٹرک فیل آدمی کو پرائم منسٹر نے فیڈرل ایجوکیشن بورڈ کا چیئرمین لگایا ہوا ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یار میں روز یہ بکواس ہی کرتا رہوں, جب کوئی ان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. اثر اس پہ ہوتا ہے جو عزت کے لیے زندہ ہو, جو حکمرانی کے لیے زندہ ہو, وہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک اس ریموٹ کی طرح ہے جو رات کو کیلکولیٹر پہ گنتا ہے کہ باہر میرے اتنے پیسے ہیں, میرے بیٹے کے اتنے ہو گئے, اور بیٹا بھی ایک دن اس کو نہیں بتاتا کہ میرے پاس کتنا مال جمع ہو گیا. 2008 کے الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 6-8 مہینے پہلے لال مسجد کا واقعہ ہوا جس سے قافلی کو بڑا نقصان ہوا. جو لیاری کا ابھی آپریشن ہے, جس طریقے سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسا ہی نقصان ہونے جا رہا ہے اس آپریشن کی وجہ سے؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ پولیس اور جن لوگوں نے یہ اسلام آباد سے آپریٹ ہوا ہے, قائم علی شاہ کی کیا بیچارہ ایسے ہی میوزیم میں رکھنے کے قابل ہے, مظلوم شاہ وہ تو ویسے ہی, میرا مطلب ہے وہ کیا پدی اور کیا پدی شوربا, اس نے تو نہیں ایکشن لینا نا, ایکشن تو یہیں سے ہوتا ہے. وہ تو مادو کا بت وہاں رکھا ہوا ہے, جدھر کہیں گے وہ کھڑا ہو جائے گا. سو یہ آپریشن جو ہے, یہ میں کہہ چکا ہوں, میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا کہ لیاری زندہ دلوں کا شہر ہے. اس میں کرائم, جو لوگ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پٹڑی سے اترے نہیں ہوتے. اگر وہاں کریمنل ہیں تو کریمنل کو پکڑو. کیا کسی کریمنل کی یہ سزا ہے؟ کیا کسی آدمی کریمنل کو مارنے کا اس حکومت کو حق ہے جس کا وزیر اعظم خود مجرم ہو اور سپریم کورٹ سے مجرم ڈکلیئر ہوا ہو؟ وہاں آپ نے 17 مہینے سائیکل چوروں کو رکھا ہوا جیل میں. آپ جیلوں کے دروازے کھولیں, ہر اس آدمی کو رہا کر دیں جس کی 5 سال قید ہے. شیخ صاحب, ٹرینیں تو آپ نے پٹریوں پہ بہت ڈالی ہیں, لیکن اس ملک کو ٹریک پر ڈالنے کے لیے کیا فوج آئے گی, یا خونی انقلاب, یا پھر الیکشن؟ تینوں میں سے کیا آپ کے خیال میں؟ 3 ہی حل ہیں.
پہلے کہا تو آج کل لوگ نام نہیں لیتے, دلوں میں لوگ خواہش رکھتے ہیں. میں بھی جو ہے ان میں سے ایک ہے, نہیں میں بھی انہی لوگوں میں جو کہتا ہوں نہ فوج آئے نہ فوج کی ضرورت ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ کے پیچھے فوج کھڑی نہیں ہوگی یا سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کے ذریعے فوج کو نہیں کہے گی کہ یہ امپلیمنٹ کرواؤ, پھر آپ مجھے بتائیں جو آدمی جس جگہ ہے وہ مالک بن جائے, ڈرائیور کہے گاڑی میری ہے, کرایہ دار کہے مکان میرا ہے, سیلز مین کہے گلہ میرا ہے جی, رائٹ. تو پھر کیسے ہوگا؟ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا, تھینک یو ویری مچ. میں بس وقت کا پتہ ہی نہیں لگا, آپ نے پروگرام ہی جلدی ختم کر میرے دیا. تو سوال یہ بھی ختم نہیں تھے, وقت ہمارا ختم ہو گیا, لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے آپ سے مزید بات بھی کریں گے. ناظرین فیس بک پر اور ای میل کے ذریعے آپ ہمیں فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. پاکستان آج رات دیکھنے کا بہت شکریہ, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.